کہ اس کو 2 گنا 3 گنا 4 گنا کیا جانا چاہیے. خزدار میں بھی جو حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ بھارت کھلے طور پر ملوث نظر آتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے خزدار حملے کے حوالے سے؟ اسپیشلی خزدار حملے میں ہمارے پاس دو رائے نہیں ہوتی. کمزور اور گھٹیا دشمن ہے، بلبلا اٹھا ہے، سافٹ ٹارگیٹس ہیں، معصوم بچے ہیں، مطلب اس حد تک نیچے گر چکے ہیں کہ انہوں نے پہلا اٹیک بھی اسی طرح سویلینس کے اوپر کیا تھا. ان بچوں کا خون ہم ایسے چھوڑیں گے تو نہیں، بلکہ ان کی گردنوں سے ہم خون نکالیں گے. جیسے ان کو ابھی ہم نے 258 آدمیوں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے، لیکن ہم نے فوجیوں کو مارا ہے. یہ دوسری فوج ہے. ہمارے تو چیف کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس نے اس ٹائم پہ بھی جب ہم نے ڈیفینڈ کیا اور ریٹیلیٹ کیا تو انہوں نے کہا، اور میں بہت رسپانسبلٹی سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ سویلین ٹارگیٹ انڈیا کا ہم نے لاک نہیں کرنا. بچے ہمیں جتنے اپنے عزیز ہیں، ہم دوسروں کا بھی اتنی بچوں کا خیال رکھتے ہیں. اگر اس خطے میں امن چاہیے ٹھیک ہے تو سب کو اسکول جانے کی تربیت دی جائے، ورنہ جنگ لڑی پھر سے ایک دفعہ کوشش کی، ہم گھس کے گھاس گھسیں گے، کہاں پھٹیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا پہلے کی طرح. اور آپ کیونکہ دشمن کو ہماری طاقت کا جو اندازہ نہیں تھا وہ اندازہ ہو گیا ہے، تو آپ کے پاس اب آپشن کیا ہے؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ اب آپ دفاعی بجٹ کو دگنا تگنا کریں. دفاعی بجٹ آپ کا دگنا تگنا ہوگا تو آپ ڈیولپمنٹ کر سکیں گے، ملک کو بچا سکیں گے، ملک کی چیزیں جو ہیں ان کو سلامت رکھ سکیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ فل فور اس بجٹ سے ہی اس دفاعی بجٹ کو ڈبل ٹرپل 4 ٹائمس کیا جائے، اور جتنی بھی فورسز ہیں آرم فورسز ہیں ان کی تنخواہوں کو ڈبل ٹرپل کیا جائے، انسینٹیوز دیے جائیں. 2000 روپے آپ ایک سپاہی کو دیتے ہیں، فوجی سپاہی کو، کہ وہ اپنے رمضان میں سحری، افطاری اور رات کا کھانا کرے. اگر اس کے گھر میں ایک بیوی اور 2 بچے ہیں، 4 آدمیوں میں ڈیوائڈ کریں تو 11 روپے آپ اس کو دے رہے ہیں پر ڈے، اور سے کہہ رہے ہیں اپنا خون دو. وہ اس 11 روپے کے اندر بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ خالی پیٹ بھی خون دینے کو تیار ہے. تو پھر ہمارا کام ہے نا کہ اپنی شاہی خرچیاں کم کریں اور اس ملک کی بھاگ دوڑ کو دیکھیں اور اس کی کنسٹرکٹیو سائڈ کو سنبھالیں. اس کنسٹرکٹیو سائڈ کو سنبھالنے کے لیے آپ کو صرف یہی کرنا پڑے گا کہ آپ کا ڈیفینس بجٹ ہوگا. آپ نے چیزیں ڈیولپ کر دیں اور سامنے سے کسی نے پتھر ہی مار دیا اور وہ ٹوٹ گیا تو اس کا نقصان کون برداشت کرے گا؟ تو دفاع ہوگی، اور دفاع ہے ہماری تگڑی. اور آج ہم چیف کو جو فیلڈ مارشل تاحیات بنایا گیا ان کو، آج ان کو اسٹک بھی ہم شام کو دے رہے ہیں. تو وہ اسٹک ڈنڈا جو دے رہے ہیں وہ چلانے کے لیے دے رہے ہیں نا، چاہے وہ دشمن کو ہو، دشمن اندر ہو باہر ہو، سب کو سیدھا کرنا ہوگا. اور تیسری چیز ہے کہ امپورٹنٹلی گورنمنٹ کے پاس ایک اچھا کریڈٹ کا ٹائم ہے کہ جمہوری جتنی بھی کمزوریاں تھیں وہ بھی اس فتح کے اندر چھپی ہوئی ہیں. تو وہ آگے بڑھیں، دل بڑا کریں، انگیج کریں، اپوزیشن کو ویلکم کریں، ان کو آن بورڈ لیں، رسپیکٹ دیں، اگری ٹو ڈس اگری کریں. کیونکہ ہمارے چھوٹے موٹے ڈفرینسز رہیں گے تو پھر مسئلے مسائل رہیں گے. یہ جو آپ نے جنگ جیتی ہے یہ آپ نے اکیلے سے فورسز نے نہیں جیتی ہے، انہوں نے تو جیتی ہے، لیکن میڈیا کا، اینکرز کا، رپورٹرز کا، مالکان کا، ان کا، پولیٹیشینس کا، 25 کروڑ لوگوں کا، یہ پاکستان نے جیتی ہے. اگر مورل سپورٹ نہیں ہوگی تو فزیکل سپورٹ کیسے ہوگی؟ تو اس کو اسی امپیکٹ کے تحت اور آگے بھی ہم نے جیتنا ہے. اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم جیتے ہیں، ٹیررزم کے فرنٹ پہ ہم جیتے ہیں، بارڈر فرنٹ پہ ہم جیتے ہیں، فائنینشیل فرنٹ پہ ہم جیت گئے، اکنامک فرنٹ پہ ہم جیت رہے ہیں، وار فرنٹ پہ ہم جیت گئے. تو سب جیت کو اگر آپ نے انٹرنیشنلی اپنا نیریٹو بتا بھی دیا ہے کہ ہم بے گناہ بھی تھے، ہم نے پھر بھی جیت کی اور وہ بتا رہے ہیں ہمیں، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے نا. ہم یہ کیوں کریں کہ جی ہمارے دوروں کے اوپر جس سے ہم آنا پائی کا فائدہ نہیں ملک کو دیتے، ان میں پیسہ لگا دیں. دفاع پہ پیسہ لگے گا، دفاع پہ سب کو لگانا پڑے گا. یہ اب آج کے وقت کی ضرورت ہے اور یہ اسی بجٹ سے ہوگا، اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتے آپ. اور سیلریز بھی جو ہے چاہے وہ آپ لوگوں کی بھی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ تو آپ لوگوں کا، کیونکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں، فورسز کی جتنی بھی تنخواہیں ہیں ان کو ڈبل ٹرپل فل فور، اور دفاعی بجٹ کو ایز ایمرجنسی فنڈ کر جو بھی اس کا نام دے رہے ہیں. اپنی نیسیسٹی ہم اپنا پیڈ کاٹ کے بھی، اپنا بھوکے پیڈ بھی رہ کر یہ ڈرامیٹک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، لیکن میں مثال کے لیے دے رہا ہوں. جو کرنا ہے پارلیمنٹ کے بجلی بند کرنی ہے، اس کے بعد بھی دفاعی بجٹ کو دگنا تگنا کریں. دفاعی بجٹ ہوگا تو پاکستان رہے گا، پاکستان رہے گا تو سیاست رہے گی اور باقی چیزیں رہیں گی. سر آپ میں کوئی نئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان نے جس طرح بھارت کو مات دی ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ورلڈ کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ خطے کے اندر 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ یہ اریٹنٹ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہمارے معصوم بچوں تک آ گئے ہیں کہ یہ آگے بڑھ جائے اور پھر پورے خطے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا ہی امن کوشچن میں آ جائے. تو ہم دونوں کی کیپیسٹی، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کیپیسٹی کو ڈیفیوز کریں، دونوں فریقین کو بٹھائیں اور ڈیفینسو پوزیشن میں سیز فائر کو کنٹینیو کریں اور بات چیت سے مسئلے کو حل کریں. کیونکہ خطہ اور دنیا برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ جو مودی چاہتا ہے وہ تو پھر تباہی ہے پوری دنیا کی، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. جب ہماری لڑائی ہوگی اور اس حد تک آ جائے گی
तो फिर हम भी अगला पिछला भी तो हम बहुत बैलेंस मेजर्ड चीज़ें कर रहे हैं, अनमेजर्ड हो गए फिर हमें भी अपनी फ़ौज पे बोलना पड़ेगा कि मोदी का सर ला के दो। अगर हमारे बच्चों के साथ हुआ तो हम मोदी का सर मांगेंगे, और हम अगर 200 किलोमीटर से जहाज़ गिरा सकते हैं, उनकी दूसरी फ़ौज को मार सकते हैं, तो फिर मोदी का सर भी हम ले सकते हैं। अजय सर, आपने जो पंजाब हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, उसके बाद जो उसमें मुखालिफ साहिबा का जो जवाब आया, क्या आपने अपने मौके पर बताया है कि जी तो मैं पाकिस्तान में ऐसे वहाँ पे भी करूँगा अगर कोई गलत करेगा तो ठीक है। दूसरा ये कि मैं मालिकों से बात करूँ, नौकरों से बात नहीं करता, और ये भी वक्त नहीं है क्योंकि आज कल इतना बड़ा सानिया हमारे लिए इरेलेवेंट है, लेकिन इस चीज़ से भी करना करें। आप उनको टिकटॉक हुकूमत कहते हैं, क्या उनकी हकीकत बिल्कुल तर्क करती है, ये सब टिकटॉक खड़ी है? यार अभी आप मेरी जान इसको सियासी साइड बना ले जाए, क्योंकि आज हमारा मुद्दा पाकिस्तान का है, कौमी मसले पे आज बात करें। ये सियासत, ये टिकटॉक, ये नौकरानी और खरीद ये जबरदस्त, गुड, माशाल्लाह, गुड, जबरदस्त।